میسر بھی ہے اور بے انتہا سستی بھی ہے، مسائل حل ہو گئے ہیں. تو 4 دن سے وفاقی وزراء یہی راگ الاپ رہے تھے. تو میری گزارش ان وفاقی وزراء سے ہے کہ اگر تم میں ہمت ہے تو بدر رشید کا سہارا نہ لو، بدر رشید کا سہارا نہ لو، آؤ اپنا نام پرچے میں درج کراؤ تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آئین کی بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. اگر مہنگائی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. اگر اس کرپٹ حکومت کو گھر بھیجنے کی بات ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. اگر ملک میں بے روزگاری کی بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز بغاوت ہوگی. اگر ملک کی معیشت کی تباہی کے بارے میں بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز بغاوت ہوگی. اگر سی پیک کی بندش کے بارے میں بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز بغاوت ہوگی. اگر کشمیر کے سودے کے بارے میں بات کرنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہوگی. اگر ملک میں تفریق ڈالنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہوگی. اگر اس ملک کے خلاف سازش کرنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہوگی. ہماری بات بڑی واضح ہے، سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا ہے تو آؤ. حکومت اپنی کارکردگی سے بات کرتی ہے، حکومت گالیوں سے بات نہیں کرتی، حکومت الزامات سے بات نہیں کرتی. انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ پیٹریٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف دا اسکاؤنڈرل، یعنی جب کچھ نہ رہ جائے کسی پر الزام لگانے کے لیے تو کہتے جی یہ بغاوت کر رہا ہے. تو ابھی تو مسئلہ شروع نہیں ہوا اور بغاوت کا پرچہ درج ہو گیا ہے. تو میں وزیر اعلیٰ بزدار صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں. آپ اس معاملے میں بڑے انوسنٹ آدمی ہیں کہ یہ نہ ہو کل آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. یہ ان وفاقی وزراء کا اگر ہمت ہوتی یا وزیر اعلیٰ کی ہمت ہوتی تو یہاں خود لکھتے کہ فلانا وفاقی وزیر یہ بات کر رہا ہے، اس نے درخواست دی ہے کہ ملک میں بغاوت ہو رہی ہے. عمران خان خود لکھتا کہ بغاوت ہو رہی ہے، عثمان بزدار لکھتا کہ بغاوت ہو رہی ہے. بدر رشید کی آپ کو ضرورت نہ پڑتی. یہ ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے، یہ ہتھ کنڈے نہیں چلتے. آج حکومت کو اپنی کارکردگی بتانے کا وقت تھا. بتاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. پاکستان کے خلاف بغاوت وہ کرتا ہے جو اس کی معیشت تباہ کرتا ہے. پاکستان کے خلاف غداری وہ کرتا ہے جو سی پیک کو بند کرتا ہے. پاکستان کا غدار وہ ہے جو کشمیر کا سودا کرتا ہے. اس لیے آج اگر حق کی بات کرنی ہے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی بات کریں. وہ کہاں گئی؟ مہنگائی کی بات کسی وزیر نے کی ہے؟ چینی کی بات کی ہے؟ آٹے کی بات کی ہے؟ مہنگائی کی بات کی ہے؟ بے روزگاری کی بات کی ہے؟ ملک کی بدترین کرپشن کی بات کی ہے؟ ہم حاضر ہیں. ہتھکڑی لگانی ہے ہتھکڑی لگا لو، ہمت ہے تو لگاؤ ہتھکڑی. مسلم لیگ نون حاضر ہے. یہ نام آپ نے لکھے، ہمت ہے تو لگاؤ سب کو ہتھکڑی اور مقدمہ عوام کے سامنے چلاؤ، ورنہ مقدمہ کل تمہارا چلے گا، تمہاری غداری پہ چلے گا. آپ آج سیاست میں غداری لے آئے ہیں. جب کوئی کہنے کو بات نہ رہے یہ آخری حربہ ہوتا ہے. آج تو معاملہ شروع نہیں ہوا، تم نے تو آخری حربہ بھی استعمال کر لیا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پی ڈی ایم اس حکومت سے پاکستان کو نجات دلائے گا، پاکستان کی معیشت کی تباہی کو روکے گا، پاکستان میں کرپشن کو روکے گا، پاکستان کی بدحالی کو روکے گا اور انشاءاللہ پاکستان کو ترقی دے گا. بہت شکریہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتایا کہ یہ حکومت پی ڈی ایم کے قیام سے اور آل پارٹیز کانفرنس کے بعد سے مکمل طور پہ بوکھلا چکی ہے. اب معاملہ حماقتوں سے آگے نکل چکا ہے. ایک لطیفے سے میں بات شروع کروں گا. ایک سبق دوش ہونے والے صدر نے آنے والے صدر کو کہا کہ تمہارے لیے میں سیکرٹ باکس میں 3 لفافے چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب بھی تم انتہائی مشکل میں پھنسو تو ایک لفافہ کھولنا، اس میں تمہارے لیے حل موجود ہوگا. کچھ عرصے بعد اس صدر کو بحران پیش آیا تو اس نے پہلا لفافہ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ تم تمام مسائل کی ذمہ داری پچھلوں پہ ڈال دو اور کہو کہ پچھلے مجھے تباہ شدہ ملک دے کر گئے ہیں، میں کیا کروں. چند دن وہ سودا بکا لیکن معاملات قابو میں نہ آئے. اس نے پھر سوچا کہ اب میں دوسرے لفافے سے مدد لوں. دوسرا لفافہ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اگر پچھلوں پہ الزام سے بات نہیں بنی تو اب پھر مخالفوں کو ملک دشمنی اور غداری کا القاب دو اور کہو کہ یہ ملک دشمن ہے، غدار ہیں، یہ ملک کے دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. لیکن وہ ریکارڈ بھی چلا لیا اور معاملہ قابو میں نہیں آیا. تو اس صدر نے تیسرا لفافہ عجلت میں کھولا تو اس تیسرے لفافے میں لکھا تھا، احمق انسان، یہاں تک نوبت تیسرے لفافے تک نہیں آنی چاہیے تھی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم نالائق ہو، بہتر ہے خود سبکدوش ہو جاؤ. تو ان حکمرانوں کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ ان کی نالائکی، ان کی نااہلی اور ان کی ناکامیاں نہ پچھلوں کو الزام دے کے چھپ سکی ہیں، نہ اپوزیشن کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے کے چھپیں گی. آپ نے کل سروے دیکھا ہے کہ 5 میں سے 4 پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے. 5 میں سے 4 پاکستانی آنے والے سال میں معیشت کے بارے میں نا امید ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا سال پچھلے سال سے بھی بدتر ہوگا. ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور اب کابینہ کے ایجنڈے پر ایک اور بجلی بم اور گیس بم چلنے جا رہا ہے. حکومت اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنی نالائکیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے عوام کی نظروں میں غداری کا مقدمہ قائم کر کے دھول جھونکنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ پاکستان بنانے والا کون ہے اور پاکستان اجاڑنے والا کون ہے. آج ہر وہ پاکستانی جو رات کو پنکھا چلا کے سکون سے نیند سوتا ہے، ہر وہ پاکستانی ماں، ہر وہ پاکستانی بیوی جو اپنے بیٹے اور شوہر کو گھر نکلنے کے بعد امام زامن نہیں باندھتی یا مصلے پر نہیں بیٹھتی کہ اللہ خیر میرا شوہر، میرا بیٹا باہر جا رہا ہے اور پتہ نہیں شام کو لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا. آج ہر وہ پاکستانی جو امن اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے وہ جانتا ہے کہ پاکستان بنانے والے کون ہیں. آج پاکستان کو وہ لوگ جنہوں نے تعمیر کیا، جنہوں نے اس ملک میں بجلی کا بحران ختم کیا،
जिन्होंने सी पैक जैसा मंसूबा लगाया, जिन्होंने चप्पे चप्पे पर शाहराहें और मोटरवेज बनाई, पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पे डाला, जिन्होंने मईशत को 3% से 5.8% पे उठाया, वो हैं गद्दार। और जिन्होंने मईशत को 5.8% से नेगेटिव ग्रोथ रेट में लाके फेंक दिया, ये हैं हुब्बुल वतन। जिन्होंने सी पैक जैसे मंसूबे को रोल बैक कर दिया, वो हैं मुहिब्बे वतन। और जिन्होंने सी पैक के तहत 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी करके दुनिया को शशदर कर दिया, वो हैं गद्दार। ये खेल अब नहीं चलेगा। पहले मशरकी पाकिस्तान के अवाम को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए, फिर बलोचिस्तान के अंदर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए, फिर खैबर पख्तूनख्वा में गद्दारी के मुकदमे कायम किए गए, सिंध में गद्दारी के मुकदमे कायम किए गए, और अब पंजाब भी गद्दारी के मुकदमों की सफ में आ खड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं इन अकल के अंधों से और इस अंडर 11 टीम से कि अगर ये आधे से ज्यादा पाकिस्तान को गद्दार और मुल्क दुश्मन साबित कर रहे हैं, जिन्होंने इस धांधली वाली हुकूमत के खिलाफ वोट दिया था, तो ये किसकी मदद कर रहे हैं? इस FIR के अंदर लिखा है कि ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अपनी तकरीरों में भारत के कश्मीर के कब्जे से तवज्जो हटाने के लिए बयानिया कौमी इदारों की तरफ बना रहे हैं। ऑपोजिशन तो हुकूमत से यह सवाल कर रही है कि हमें बताओ कि पाकिस्तान में कमज़ोर हुकूमतें आईं, पाकिस्तान में मजबूत हुकूमतें आईं, पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें आईं, निगरान हुकूमतें आईं, मार्शल लॉ की हुकूमतें आईं। 2019 तक भारत की किसी हुकूमत को जुर्रत नहीं हुई थी कि वो कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील कर सके। हम तो इस बात का सवाल पूछ रहे हैं कि ये कौम जानना चाहती है कि नए पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ था, पाकिस्तान हिंदुस्तान की थ्रेट परसेप्शन में इतना कमजोर क्यों कर हो गया था कि इंडिया ने नवाला तर समझ के कश्मीर को उसकी मुतनाज़ा हैसियत को ख़त्म करके हड़प कर लिया है। और 1.25 साल से ये हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ना अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन में आवाज़ उठा सकी है, ना OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला सकी है, और उल्टा हिंदुस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में बिला मुकाबला मेंबर मुंतखब होने के लिए वोट भी दिया है। तो फिर या तो पाकिस्तान को आपने इतना कमजोर कर दिया है कि भारत को कोई पाकिस्तान की रिस्पॉन्स का खौफ नहीं रहा, और अगर पाकिस्तान की ताकत में कमी नहीं हुई तो आपने फिर कश्मीर का सौदा किया है। और ये कौम जानना चाहती है किस बात पे सौदा किया है। सकूत कश्मीर का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान का गद्दार वो है जिसने कश्मीर के लिए पाकिस्तान के मुसल्ला अफवाज, जिन्होंने 2 जंगें कश्मीर पे लड़ी, हमारे सैकड़ों जंगों के अंदर जवान और अफसर शहीद हुए, जिन्होंने कश्मीर के लिए लड़ी जाने वाली जंगों में कुर्बानियां दी। हजारा कश्मीर की वादी के शहीद हैं जिन्होंने अपनी आजादी के लिए कुर्बानियां दी। वो सब इस हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि भारत को क्यों कर इतनी जुर्रत हुई
کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرے. جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہ سوال کرے گا وہ غدار ہوگا. جو عوام کی مہنگائی کی بات کرے گا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 72 سالوں میں آٹے کی قیمت 35 روپے کلو ہوئی تو 2 سالوں میں 80 روپے کلو کیوں ہو گئی؟ 72 سالوں میں چینی کی قیمت 52 روپے کلو ہوئی تو 2 سالوں میں 115 روپے کلو کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والے غدار ہیں. اگر پاکستان کے عوام کے سوال کرنا، ان کے مفاد کے سوال کرنا، ان کے اوپر ٹوٹنے والی مہنگائی پر سوال کرنا، نوجوانوں کی بے روزگاری پہ سوال کرنا، غربت پہ سوال کرنا، حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی پہ سوال کرنا، پاکستان کی آئین سے روگردانی پہ سوال کرنا غداری ہے، تو اس غداری پہ ہمیں شرم نہیں ہے، فخر ہے، چونکہ یہ غداری نہیں ہے، یہ ہمارے پاکستان کے آئین کا حلف ہے جس کی ہم پاسداری کریں. احسن صاحب یہ سوال لے لیجیے گا. احسن صاحب گزشتہ روز آپ کے جو بیان سے کوئی تفصیل کے لیے یہ بتا رہے کہ نون لیگ کے مد مقابل عمران خان ہے، فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ دیکھیے، کل کا جو میں نے بیان بھی دیا تھا، پی ٹی آئی نہایت ہوشیاری کے ساتھ پاکستان کے قومی اداروں کو اپنی سیاسی جنگ میں جھونک رہی ہے. کبھی وہ فوج کا سہارا لیتے ہیں، کبھی وہ عدلیہ کا سہارا لیتے ہیں، اور پاکستان کے قومی اداروں کو پاکستان کے عوام کے مد مقابل کھڑا کر کے اپنی نالائکی پہ ان کی ڈھال ڈالنا چاہتے ہیں. میں پی ٹی آئی کو کہنا چاہتا ہوں، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ آؤ اپنے وزیر داخلہ کو کہو کہ وہ یہ غداری کا مقدمہ اپنے نام سے درج کرے. اسی طرح ہمارے قائد نے جو بیانیہ دیا ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ میری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو پاکستان کے آئین سے روگردانی کرتے ہیں. ہم ہر اس شخص سے جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرے گا، جو پاکستان کے آئین سے روگردانی کرے گا، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ صحافی ہو، ہم اس سے جنگ کریں گے. چونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا عنوان پاکستان میں آئین اور جمہوریت اور قانون کی بالادستی ہے. جی آخری سوال. اوپر وطنی کے سرٹیفکیٹ یہ جب سے ہم پیدا ہوئے آپ بڑے ہونے والے ہیں کہ اس سے چل رہے، کب تک رہے گا یہ سرٹیفکیٹ جو ہے غداری کے حب الوطنی کے اب بدر رشید جاری کرے گا. اور میری درخواست ہے اس حکومت سے کہ ذرا بدر رشید کا چہرہ تو پاکستان کے عوام کو کروائیں. بہت شکریہ. اوکے کافی ہو گئی. نہیں تو ہم بھی ایک ایف آئی آر کرانے جا رہے ہیں. ایسے نکال دی گئی. بہت شکریہ آپ کا.